خدا یسوع کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند پاک کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر موقع بخشا کہ ہم اس کے کلام مقدس سے متعلق کچھ سیکھ سکیں۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بائبل میں کتابوں کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے، جس سے بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید بائبل بدل گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں صرف اتنا کہہ دینا کہ بائبل بدلی نہیں بدل دیتی ہے شاید کافی نہیں ہے۔ ہر بات کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، اور الزام لگانے والے وجہ جانے بغیر ہی الزام لگا دیتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے۔ ایک رویہ جو عام طور پر پایا جاتا ہے، جس کو اشفاق احمد بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کبھی اس کی برائی نظر نہیں آئے گی، صرف اچھائی ہی نظر آئے گی، اور اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو کبھی اس کی خوبی نظر نہیں آ سکتی، چاہے اس میں کتنی ہی خوبیاں ہوں۔ اگر ہم واقعی اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ خدا کا کلام بدل دیا گیا ہے تو نفرت کو ایک طرف رکھ کے غور کیجئے گا کہ یہ کوئی عام بات نہیں کہ خدا کی بخشی ہوئی کتاب میں کوئی انسان کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کرے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بائبل کے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ترجمہ میں کتابوں کی تعداد کا فرق کیوں ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں تاریخ میں دیکھنا ہوگا کہ کب اور کس طرح ایسا ہوا، اور کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ کتاب مقدس کی فہرست مسلمہ۔ کتاب مقدس کی فہرست مسلمہ کے معرض وجود میں آنے کے عمل کو عمل استناد کہا جاتا ہے۔ یونانی میں اس کے لیے کینن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عبرانی زبان میں کانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ایسی چیز جس کو کسی ایک خاص معیار پہ ثابت کر کے مہر کر دی جائے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو مستند مانا جائے۔ مسیحیت کے شروع میں ہر صحیفہ ایک الگ تومار کی شکل میں ہوتا تھا، اور یہ ضروری نہ تھا کہ ہر کلیسیا کے پاس سارے تومار ہوتے، کیونکہ تومار تیار کرنا ایک مشکل عمل تھا، لیکن لوگ فہرست مسلمہ سے بخوبی واقف تھے، یعنی ان کتابوں سے واقف تھے جو مکمل طور پر مستند مانی جا چکی تھیں، اور ان سے بھی واقف تھے جن پہ کسی وجہ سے شبہ تھا۔ پرانا عہد نامہ۔ یہودیوں کی ایک روایت کے مطابق ان کتابوں کو اکٹھا کرنے اور انہیں ترتیب دینے کا سہرا عزرا کاہن کے سر ہے۔ یہودیوں میں دو فہرستیں رائج ہیں۔ پہلی فہرست عبرانی فہرست مسلمہ ہے، دوسری ہفتادی ترجمہ یا یونانی ترجمے کی فہرست کہلاتی ہے۔ یہودی اپنی کتابوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے عبرانی فہرست مسلمہ کے مطابق۔ پہلا حصہ توراہ عبرانی زبان میں، تورات عربی زبان میں، توریت فارسی زبان میں، جس میں موسیٰ کی 5 کتابیں شامل تھیں: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء۔ دوسرا حصہ نبیین کہلاتا تھا، یعنی نبیوں کی کتابیں۔ اس کے آگے 2 حصے تھے، قدیم انبیاء اور آخری انبیاء۔ قدیم انبیاء میں یشوع، قضات، پہلا اور دوسرا سیموئیل، پہلا اور دوسرا سلاطین شامل ہیں۔ آخری انبیاء میں یسایہ، یرمیہ، حزقیل، ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی شامل ہیں۔ تیسرا حصہ کتبین یا نوشتے کہلاتا ہے۔ اس میں زبور، ایوب، امثال، رود، غزل و غزلات، وائس، نوحہ، آستر، دانیل، عزرا، نہمیہ اور پہلا اور دوسرا تواریخ شامل ہیں۔ نوٹ: ایک ضروری بات، ہم ان کو 39 کتابیں گنتے ہیں، لیکن یہودی ان کو 24 کتابیں گنتے ہیں، کیونکہ وہ سیموئیل، سلاطین، تواریخ کی 2 کتابوں کو ایک ایک گنتے ہیں۔ عزرا اور نہمیہ کو بھی ایک کتاب گنتے ہیں۔ پھر انبیاء اصغر کی 12 کتب کو بھی ایک کتاب گنتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ابھی فہرست ہے اس میں ملاکی آخری کتاب ہے، لیکن عبرانی فہرست میں تواریخ آخری کتاب ہے۔ ہماری ترتیب یونانی اور لاطینی ترجموں کے مطابق ہے، جو اس سے مختلف ہے۔ ہفتادی ترجمہ یا یونانی ترجمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس ترجمے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ یہودی جو اسیری کے وقت وطن چھوڑ کر مصر ہی میں بس گئے تھے، وہ بھی اپنی نئی زبان میں خدا کا کلام پڑھ سکیں۔ ایک یہودی روایت کے مطابق سکندریہ کے کتب خانہ کے محافظ نے
مصر کے حکمران وقت بطلیموس اول سے گزارش کی کہ یہودی کتاب مقدس کا ترجمہ کتب خانہ کے لیے کروایا جائے۔ بطلیموس نے یروشلم پیغام بھیجا۔ سردار کاہن نے 72 بزرگ کاہنوں کو توریت کے ایک مستند نسخے کے ساتھ سکندریہ بھیجا، جہاں انہوں نے 72 ہفتے میں اس ترجمے کو مکمل کیا۔ بعد میں پرانے عہد نامے کی باقی کتابوں اور اپاکرفا کی کتابوں کا بھی ترجمہ اس میں شامل کیا۔ اس طرح سے پہلی بار عبرانی فہرست مسلمہ کے ساتھ ان کتابوں کو شامل کیا گیا، جن کو ہم آج اپاکرفا کی کتابیں کہتے ہیں۔ اپاکرفا ایک یونانی لفظ ہے جس کا معنی پوشیدہ یا چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودیوں یا مسیحیوں نے کبھی ان کتابوں کو الہامی مانا یا نہیں؟ پہلے یہودیوں پہ غور کرتے ہیں۔ خداوند یسوع جس دور میں تھے اس وقت تک 2 سے 2.5 صدیاں گزر چکی تھی اس ترجمے کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن ہم اناجیل اور خطوط میں ایک جگہ بھی اپاکرفا کی کسی کتاب کا اقتباس نہیں دیکھتے۔ خداوند یسوع اور شاگردوں نے بھی عبرانی فہرست ہی استعمال کی۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اس کے علاوہ متی 5 باب 7 آیت اور 16 باب 16 آیت میں توریت اور انبیاء کا ذکر ہے۔ اگر اس دور میں خداوند یسوع اور شاگرد ان کا استعمال نہیں کر رہے تھے تو عام یہودی بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ ابتدائی زمانے میں یہودی اور مسیحی ان توماروں کو جن پر مکمل اتفاق رائے ہوتا تھا کہ یہ الہامی تحریرات ہیں، عبادت خانوں یا گرجوں کے ایک حصے میں علیحدہ رکھ دیتے تھے۔ اسی عمارت کے دوسرے حصے میں ان توماروں کو جو اپاکرفا کہلاتے تھے یا وہ جو گندے ہوتے، پھٹ جاتے، جن میں اغلاط ہوتی یا جن کے مستند ہونے پر شک ہوتا تھا رکھتے تھے۔ ان کی تلاوت عام طور پر عبادت خانوں میں لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی تھی۔ مسیحیوں کا کیا نظریہ تھا ان کے بارے میں؟ 2 صدی عیسوی کی بات ہے جب ایک بشپ نے، جس کا نام میلٹو تھا، اس نے سردیس سے ایک پیغمبر کو یروشلم بھیجا کہ وہ عبرانی فہرست مسلمہ معلوم کرے تاکہ وہ اس کا یونانی فہرست مسلمہ سے موازنہ کر سکے، کہ اس کی رائے میں صرف عبرانی فہرست مسلمہ ہی مسیحیوں کو تسلیم کرنی چاہیے۔ 382 عیسوی میں ایک عالم بنام ایرونیمس، جس کو جیروم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے نئے اور پرانے عہد نامے کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ جیروم نے بشپ اثناسس سے تجویز کے بعد ان 27 کتابوں کا انتخاب کیا جن کو شروع سے کلیسیا مستند مان رہی تھی، اور پرانے عہد نامے کی عبرانی فہرست مسلمہ کو ہی شامل کیا گیا۔ یونانی ترجمہ میں 8 کتابوں کا اضافہ تھا۔ ویسے تو کلیسیا شروع سے ہی ان کتابوں کو استعمال نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار کلیسیا نے ان کتابوں کو بائبل کی ایک مکمل جلد میں شامل نہ کیا۔ جیروم نے پہلی بار ان کتابوں کے لیے اپاکرفا کا لفظ استعمال کیا۔ جیروم کا ان کتابوں کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ ان پوشیدہ یا روایتی کتابوں پر مسیحیوں کو اپنی تعلیم کی بنیاد قائم نہیں کرنی چاہیے، تاہم یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مفید ہیں۔ جیروم کے اس ترجمے کو تمام کلیسیائی مجالس نے منظور کیا۔ یہ لاطینی ترجمہ 10 صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ 4 صدیاں جن میں کوئی نبی برپا نہ ہوا، اس کی تاریخ کا ضرور علم ہونا چاہیے۔ مارٹن لوتھر نے ان کتابوں کو اپنے جرمن عہد عتیق میں سب سے آخر میں رکھا اور ان کے متعلق کہا، یہ کتابیں پاک نوشتوں کے ہم پلہ تو نہیں ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے مفید اور اچھی ہیں۔ اس طریقے کی ماں بعد کے مصلحین نے بھی پیروی کی، لیکن آخرکار یہی مناسب جانا گیا کہ ان کو شامل نہ کیا جائے۔ لیکن 1540 میں کیتھولک کلیسیا کی کونسل آف ٹرینٹ کے فیصلے پر ان کتابوں کو شامل کیا گیا۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بذات خود کیتھولک کلیسیا بھی ان کو الہامی نہیں مانتی، صرف اس لیے شامل کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں تاریخی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے کافی معلومات پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ریڈر ڈائجسٹ مئی 1666 صفحات 113 سے 114 تک،
میں موجود ہیں، اسی میں آپ سب کی سلامتی ہے۔